اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم دوستو۔ جنات اور انسانوں کی محبت کی کہانیاں ازل سے چلی آ رہی ہیں۔ قدیم قبل از اسلام عربیہ سے لے کر بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ یورپ میں بھی ایسی کئی داستانیں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ انسان جنات کو عموماً نہیں دیکھ سکتے جبکہ جنات انسانوں کو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، اس لیے زیادہ تر جنات کی انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی جن کسی انسانی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی جنی کسی انسانی نوجوان پر مر مٹتی ہے۔ اس موضوع پر ہالی ووڈ میں بھی فلمیں بن چکی ہیں۔ اس موضوع پر 2022 میں ایک انڈین فلم لندن میں عاشق کے نام سے بنائی گئی تھی۔ اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ جنات کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس کو وہ لوگ عاشق کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں عاشق کہتے ہیں، اور وہ جس سے عشق کریں تو ان کو وہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس فلم میں ایک نوجوان لڑکے کو رات کو تفریح کے دوران ایک لڑکی ملتی ہے جو اس پر عاشق ہو جاتی ہے، لیکن دراصل وہ ایک جنی ہوتی ہے جو پھر اس نوجوان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی اور اس کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے۔ اپنے تخلیقی عنصر میں مختلف ہونے کے باوجود ان دونوں مخلوقات میں پیار، محبت اور شادیاں ہوتی آئی ہیں۔ بائیولوجیکلی اس کو دیکھیں تو صرف جنات اور انسان ہی دو ایسی مخلوقات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ افزائش نسل کر سکتی ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق جنات کے علاوہ انسان کسی اور مخلوق کے ساتھ افزائش نہیں کر سکتا، اور قرآن کے مطابق صرف یہی دو مخلوقات اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی عاشق جنیوں سے انسانی نوجوانوں کو اور عاشق جنات سے انسانی لڑکیوں اور عورتوں کو بچانے کا وظیفہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بے پناہ طاقت اور تاثیر رکھتا ہے، اور خاص طور پر وہ الفاظ جو کسی کا نام ہیں۔ قرآن کے چند ایسے ہی الفاظ آدم، حوا، ہاروت ماروت، کہف کی تعمیر ہیں۔ جناب حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ قرآنی الفاظ آدم، حوا، ہاروت ماروت، کہف کی تعمیر میں کائنات کے راز ہیں۔ یہ کائنات کے 6 راز ہیں اور ہر راز میں ایک انوکھی دنیا ہے۔ انہوں نے ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ جنات ان کو بے حد تنگ کرتے تھے، سونے بھی نہیں دیتے تھے اور نازیبا حرکات بھی کرتے تھے۔ صرف ایک تسبیح ان الفاظ کی پڑھنے سے ان کی یہ تمام تکالیف دور ہو گئیں اور جنات بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنا ایک اور مشاہدہ اس وظیفے کا یہ بیان کیا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ایک جنی ان کے ساتھ لگ گئی تھی، یعنی ان پر عاشق ہو گئی تھی اور ان کو بے حد تنگ کرتی تھی۔ اس جنی نے ان کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، اس آدمی کی جان ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ہر کار میں نے انہیں یہی وظیفہ بتایا کہ ان الفاظ کی ایک تسبیح توجہ والی صبح شام پڑھو اور باقی سارا دن کھلا پڑھو۔ ان صاحب نے اس وظیفے کو اسی طرح پڑھا۔ کچھ دن بعد وہ صاحب آئے تو وہ جنی ان کے ساتھ تھی۔ وہ صاحب کچھ دیر تو اپنی زبان اور اپنے لہجے میں بات کرتے اور پھر ان کی زبان اور لہجہ بدل جاتا، یعنی پہلے وہ بولتے اور پھر جنی بولنے لگتی۔ وہ جنی کہنے لگی، آپ کیوں مجھے اس سے جدا کرتے ہیں؟ اس آدمی نے مجھے دور کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا میں نے ان سب کا توڑ کر لیا، کیونکہ میں خود حافظہ، عالمہ اور قاریہ ہوں، لیکن میں اس پر عاشق ہوں اور مجھے اس سے محبت ہے۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس محبت کی کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ اس کے سونے کا انداز مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ سونے کا انداز کیا ہے تو وہ جنی کہنے لگی کہ یہ ٹانگوں میں تکیہ دے کر سوتا ہے۔ دوستو، بعض لوگ ایسے سوتے ہیں کہ وہ ٹانگوں میں تکیہ دے کر سوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس سے تیرا کیا تعلق ہے تو اس جنی نے بڑی انوکھی بات بتائی، اس نے بڑے کام کی بات بتائی، اور پھر میں نے یہ بات بہت آزمائی۔ اس جنی نے کہا، عاشق مزاج آدمی اس طرح تکیہ دے کر سوتا ہے۔ جنی کہنے لگی، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ میرے کام کا بندہ ہے، اس کے علاوہ یہ شریف آدمی ہے، یہ برا آدمی نہیں ہے، حرام کی کمائی کی کوشش نہیں کرتا، یہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے، یہ گھنٹوں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی حافظہ، عالمہ اور قاریہ ہوں، ہمارا جوڑا اچھا بنے گا۔ پھر وہ جنی کہنے لگی، جو کچھ مجھے بھگانے کے لیے یہ پڑھتا تھا میں بھی پڑھتی تھی، لیکن جب سے آپ نے یہ وظیفہ آدم، حوا، ہاروت ماروت، کہف کی تعمیر بتایا ہے، برائے مہربانی آپ اپنا وظیفہ واپس لے لیں اور میرا ساتھی مجھے واپس دے دیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس جنی سے کہا، اللہ کی بندی، تو خود حافظہ، عالمہ اور قاریہ ہے، تو مجھے پہلے محرم اور غیر محرم کا فتویٰ بتا، پھر میں آگے چلوں گا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، مہربانی کریں۔ میں نے کہا، پہلے مہربانی کر کے مجھے اس کا فتویٰ بتا، تو اس چیز کو شریعت میں حلال ثابت کر دے، میں ابھی اپنا وظیفہ واپس لے لوں گا۔ آخر وہ کیا فتویٰ دیتی اور اپنی اسلامی تعلیم سے کیا انکار کرتی؟
تب وہ جنی کہنے لگی اگر آپ یہ آدمی مجھے واپس نہیں کرتے تو میں ساری زندگی آپ کو بد دعائیں اور گالیاں دوں گی۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بد دعا لعنت ہوتی ہے، اگر وہ لوٹ کر واپس تیرے پر آ گئی تو پھر کیا کرے گی؟ کیونکہ یہ اصول ہے جس پر لعنت کی جائے اس کی طرف لعنت جاتی ہے، اگر وہ حقدار نہیں ہوتا تو لوٹ کر واپس بھیجنے والے پر آتی ہے۔ لیکن وہ جنی بضد تھی اور کہنے لگی کہ اس آدمی سے کہیں کہ یہ آدم حوا ہاروت ماروت کہف قطمیر پڑھنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا جو عمل غیر شرعی ہے وہ غیر شرعی ہے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور اس کو وظیفہ چھوڑنے کا نہیں کہوں گا۔ میں نے اس لڑکے کو اس جنی کے سامنے ہی کہا کہ اب تو اس وظیفے کو اور زیادہ طاقت سے پڑھنا شروع کر دے۔ اب 3 تسبیحات پڑھا کر، ایک فجر کے بعد، ایک ظہر کے بعد اور ایک مغرب یا عشاء کے بعد پڑھا کر۔ وہ جنی ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میں سارا تسبیحانہ برباد کر دوں گی۔ میں نے کہا کیا تو اکیلی جن محلوق ہے یہاں پر؟ تو ایک دم ڈر گئی اور سہم گئی۔ میں نے پوچھا کیا تو اکیلی جن محلوق ہے یہاں پر؟ تو کہنے لگی نہیں، مجھ جیسے یہاں لاکھوں جنات ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ جا اور اللہ سے ہدایت مانگ، اگر دل کا سکون چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں، سارا دن معاذ اللہ پڑھا کر اور اس کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کر مجھے بتا۔ اس دن کے بعد وہ جنی اس بندے کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس بندے کے ذریعے مجھے اپنے حالات سے آگاہ کرتی رہی، لیکن اب اس کے ساتھ رابطہ نہیں رہا۔ 2-3 دفعہ اس بندے کے ذریعے اس نے پیغام بھیجا اور اس کا آخری پیغام یہی تھا، اللہ کے فضل سے مجھے سکون مل گیا ہے اور میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں کہ آپ نے مجھے عشق مجازی کی تباہ کاری سے بچایا اور قرآن و حدیث کے نور کو مجھ سے لٹنے سے بچایا۔ اس جنی نے ایک مدرسے کا نام لے کر بتایا کہ اس نے انسانی شکل میں وہاں 13 سال اسلامی تعلیم حاصل کی ہے۔ کہنے لگی کہ میں بھٹک گئی تھی، لیکن آپ کے وظیفے معاذ اللہ نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان الفاظ آدم حوا ہاروت ماروت کہف قطمیر میں بہت طاقت، قوت اور تاثیر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان الفاظ میں ایک بہت بڑا راز ہے، وہ یہ کہ ان الفاظ کے اندر انسان کے جنات اور فرشتوں سے طاقتور اور افضل یعنی اشرف المخلوقات ہونے کا بیان اور محلوقات کی درجہ بندی ہے۔ پہلے انسان آدم حوا، پھر جنات اور فرشتے ہاروت ماروت اور پھر جانور کہف قطمیر یعنی اصحاب کہف کا کتا۔ یہ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے جن کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے یہ الفاظ اپنے پڑھنے والے کے ارد گرد دراصل ایک بہت ہی طاقتور اور جادو جنات کے لیے ناقابل عبور حصار قائم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان جن بھی اگر بدی کی نیت سے کسی مسلمان انسان کی طرف بڑھے تو وہ بھی اس حصار کو نہیں توڑ سکتا۔ حکیم صاحب کی طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہے۔